اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا کہ میں تم کو کھول کھول کر ڈر سنانے اور یہ پیغام پہنچانے آیا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے تمہاری نسبت دردناک عذاب کا خوف ہے۔ تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ ہم تم کو اپنے ہی جیسا ایک آدمی دیکھتے ہیں اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمہارے پیرو وہی لوگ ہوئے ہیں جو ہم میں ادنا درجے کے ہیں، اور وہ بھی سطحی رائے سے، اور ہم تم میں اپنے اوپر کسی طرح کی فضیلت نہیں دیکھتے بلکہ تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اے قوم دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن رکھتا ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے رحمت بخشی ہو جس کی حقیقت تم سے پوشیدہ ہو گئی ہے، تو کیا ہم اس کے لیے تمہیں مجبور کر سکتے ہیں جبکہ تم اس سے ناخوش ہو؟ اور اے قوم میں اس نصیحت کے بدلے تم سے مال و زر کا مطالبہ تو نہیں کرتا، میرا صلہ تو اللہ کے ذمے ہے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں میں ان کو نکالنے والا بھی نہیں ہوں، وہ تو اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی کر رہے ہو۔ اے میری قوم اگر میں ان کو نکال دوں تو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے کون میری مدد کر سکتا ہے؟ بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے؟ اور میں نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ ان لوگوں کی نسبت جن کو تم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو یہ کہتا ہوں کہ اللہ ان کو بھلائی یعنی اعمال کی جزا نہیں دے گا۔ جو ان کے دلوں میں ہے اسے اللہ خوب جانتا ہے، اگر میں ایسا کہوں تو بے انصافوں میں ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا کہ نوح تم نے ہم سے جھگڑا تو کیا اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف تم سچے ہو تو جس انہوں نے ان سے کہا کہ میں تم کو کھول کھول کر لا نازل کروں، اور نوح نے کہا کہ اس عذاب کو تو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور تم اللہ کو کسی طرح ہرا نہیں سکتے۔ دردناک عذاب کا، اور اگر میں یہ چاہوں ان کی قوم کے تمہاری خیر جو خواہی کرو تھے کہنے لگے اللہ یہ چاہے کہ تمہیں گمراہ رہنے دے، اپنے ہی جیسا میری خیر خواہی تم کو، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمہارے پیرو وہی تمہارا پروردگار ہے، ہمیں ادنا درجے اسی کی طرف لوٹ کر، اور وہ بھی سطحی رائے سے کہتے ہیں کہ اس پیغمبر نے قرآن اپنے دل سے بنا لیا ہے۔ دیکھتے کہہ دو کہ اگر میں نے دل سے بنا لیا ہے تو میرے گناہ کا وبال مجھ پر، دیکھو جو گناہ تم اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن رکھتا ہوں، اور نوح کی طرف وحی کی گئی اس نے مجھے اپنے ہاں سے رحمت بخشی ہو جس کی حقیقت تم سے ان کے سوا اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، اس کے لیے تمہیں جو کام یہ کر رہے ہیں جبکہ تم اس کی وجہ سے غم نہ کھاؤ۔ اور ایک کشتی میں اس نصیحت کے بدلے تم سے مال و زر کا مطالبہ ظالم ہیں ان کے میرا صلہ تو اللہ کے ذمے ہے، کیونکہ وہ ضرور جو لوگ ایمان لائے ہیں، اور میں انہیں کشتی بنانا شروع کر دی، اور جب وہ تو قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ وہ کہتے کہ اگر تم میری قوم کرتے ہو اگر میں ان کو نکال دوں تو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے کون میری مدد کر تم سے تمسخر کرے؟ بھلا تم غور کیوں نہیں؟ جلد معلوم ہو جائے گا کہ میں نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں، جہاں نہ یہ کہتا ہوں کہ میں حکم پہنچا، اور نہ ان لوگوں کی نسبت جن کو تم نے حقارت کی نظر سے ہم نے نوح یہ کہتا ہوں کہ ہر قسم کے پالتو جانوروں میں سے بھلائی جوڑا مالی کی جزا نہیں دے گا، اور جو ان کے دلوں میں ہے اور اسے اللہ شخص کی نسبت حکم ہو چکا ہے۔ اگر میں ایسا کہوں تو بے انصافوں میں اس کو چھوڑ۔ انہوں نے کہا کہ نوح تم نے ہم سے جھگڑا تو کیا اور لایا بھی بہت کو کشتی میں سوار، اگر تم سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو بہت ہی کم نازل کرو۔ نوح نے کہا کہ اللہ کا نام لے کر تو اللہ یہ چاہے گا تو کرم سے اس کا چلنا، اور تم اللہ کو کسی طرح اس میں سوار ہو جاؤ، اور اگر میں یہ چاہتا پروردگار کہ تمہاری خیر خواہی کرا ہے اور اللہ یہ چاہے کہ تمہیں گمراہ رہنے دے کو لے کر تو میری لہروں میں چلنے کو کچھ فائدہ نہیں۔ لہریں کیا تھی؟ گویا پہاڑ، وہی تمہارا پروردگار ہے۔ نے اپنے بیٹے کو جو کشتی سے لوٹ کر جا ہے، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر نے قرآن اپنے دل سے بنا لیا ہے؟ اس نے کہا کہ اگر میں نے دل سے بنا لیا ہے تو میرے گناہ کا وہ مجھے پانی سے بچا لے گا، اور جو گناہ کہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں۔ اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے اتنے ان کے سوا اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، لہر تو جو کام یہ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے غم نہ کھاؤ، اور حکم دیا گیا کہ اے زمین حکم سے ہمارے نکل جا، اور اے آسمان جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں مجھ سے خوش ہو گیا، اور کیونکہ وہ ضرور غرق کر دیے جائیں گے۔ اور کشتی نے کشتی بنانا شروع کر دی، اور جب دیا گیا کہ سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان سے تمسخر کرتے، وہ کہتے کہ اگر تم ہم سے تمسخر کرتے ہو تو جس طرح تم ہم سے تمسخر کرتے ہو اسی طرح ایک وقت ہم بھی تم سے تمسخر کریں گے، اور تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے گا۔
اور کس پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور جوش مارنے لگا تو ہم نے نوح کو حکم دیا کہ ہر قسم کے پالتو جانوروں میں سے جوڑا جوڑا یعنی ایک ایک نر اور ایک ایک مادہ لے لو، اور جس شخص کی نسبت حکم ہو چکا ہے کہ ہلاک ہو جائے گا اس کو چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو اور جو ایمان لایا ہو اس کو کشتی میں سوار کر لو۔ اور ان کے ساتھ ایمان بہت ہی کم لوگ لائے تھے۔ نوح نے کہا کہ اللہ کا نام لے کر کہ اسی کے کرم سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، اس میں سوار ہو جاؤ، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اور وہ ان کو لے کر طوفان کی لہروں میں چلنے لگی۔ لہریں کیا تھیں؟ گویا پہاڑ تھے۔ اس وقت نوح نے اپنے بیٹے کو جو کشتی سے الگ تھا پکارا کہ بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہو۔ اس نے کہا کہ میں ابھی پہاڑ سے جا لگوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ فرمایا کہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں اور نہ کوئی بچ سکتا ہے مگر وہی جس پر اللہ رحم کرے۔ اتنے میں دونوں کے درمیان لہر حائل ہو گئی اور وہ ڈوب کر رہ گیا، اور حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان تھم جا، اور پانی خشک ہو گیا اور کام تمام کر دیا گیا۔ اور کشتی کوہ جودی پر جا ٹھہری اور کہہ دیا گیا کہ بے انصاف لوگوں پر لعنت۔